ماں باپ کے رشتے میں ناپ تول نہیں ہو سکتا، لیکن اس وقت وہ ان کی فیملی کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ ان کا خیال یہ ہے کہ وہ آئیں گے تو آپ ان کو جیل میں ڈال دیں گے. کہا ندیم ملک صاحب چھوڑ دے سب باتیں. کیا میں اور آپ اس چیز کے اندر خدا نہ خاصا گزر رہے ہوں؟ نہیں، اس میں ناپ تول نہیں ہے. نہیں ہے نا سر. جب ناپ تول نہیں ہے تو پھر سزا یا جزا، جیل یا نو جیل، یہ کوئی سوال نہیں ہے نا. قوم یہ سب چیزیں بہت امپورٹنٹلی بہت کلوزلی دیکھ رہی ہے سب چیزیں. ٹھیک ہے، یہ نیریٹو کو دیکھ رہی ہے گرتے ہوئے. پوری پی ٹی ایم 11 جماعتوں نے مل کر یہ شو کیا ہے پشاور کے اندر. اتنا تو ہمارا لیڈر دور کی بات، ہمارا ایم پی دور کی بات، ہمارے علاقے کا جو ایک ورکر ہے، انیشل ورکر ہے، ٹین ایجر ہے، اس زیادہ مجموعہ تو وہ اکٹھا کر لیتے ہیں. جلسے تو وہ ٹھیک ہو رہے ہیں ان کے. پشاور جلسوں کی تعداد میٹر نہیں کرتی کہ 11 بندوں کی سر پاگل پن کا تو کوئی علاج نہیں. میں سڑک پہ مائک لے کے کسی کو گالیاں دینا شروع کر دوں، مجھے بھی کور کرنا شروع کر دیں گے. لیکن جلسے ان کے تقریریں تگڑی ہو رہی ہیں، پریزنس ٹھیک ہے. سر دیکھیں تقریروں کی پھوگ آپ نے دیکھتے ہوئے آپ کی آنکھوں میں دیکھ رہے ہیں. آپ نواز شریف کو اچانک سے طبیعت خراب ہو گئی ہے، وہ اسپیچز نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کے خیال میں کیوں ایسے؟ وہی بیانی ہے جس طرح ٹویٹر خاموش رہا 1.5 سال. یہ آپ کے خیال میں کیوں ایسے؟ دیکھیں ندیم ملک صاحب، دیکھیں ٹویٹر خاموش ہونے کے اندر شہباز شریف کا ایک ارینجمنٹ تھا. سر کیا ارینجمنٹ؟ اور وہ سیاسی اعتبار سے سب کو معلوم، کوئی ریلیف ملے گا. ریلیف یہی تھا کہ وہ بڑے میاں کو باہر چلے جانے دیا ہے. باقی اب مجھے ایک بات بتائیں، دیکھیں ندیم ملک صاحب، اب میاں صاحب کو آپ کہہ رہے ہیں کہ خاموش جان بوجھ کیوں ہے؟ یہی آپ نے تاثر دیا. 100%. دیکھیں آج سر وہ کیا کر رہے ہیں، وہ ایک ہیمر کرتے ہیں عدلیہ کو. اب تو آپ نے کہا خاموش ہوئے ہیں، کیوں خاموش ہوئے ہیں، کس وجہ سے؟ دیکھیں میں یہی تو آپ کو بول رہا ہوں. دیکھیں کیرٹ اینڈ سٹک ایک کہاوت کا حصہ ہے. ٹھیک ہے جی، یہ کیرٹ خود ہی لوگ، ان کے جو لوگ ہیں وہ ان کو بتا رہے ہیں خاموشی میں بہتری ہے، ہم نے جتنا کرنا تھا کر لیا. کو گورنمنٹ بیک فوٹ پہ چلی جائے گی، یا تو آرمی مجبور کرے گی پرائم منسٹر عمران خان کو بات کرے، یا عمران خان صاحب کہیں گے جی میری فوج اور میری عدلیہ پہ، میرے پلرز آف دا کنٹری کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں. دونوں چیزیں نہیں ہونے والی. آپ کے خیال میں نہ اسٹیبلشمنٹ گنجائش دے گی تو نہ وزیر اعظم سے سر دیکھیں اسٹیبلشمنٹ پرائم منسٹر کو نہ کہہ سکتی ہے، نہ ان کا پروگیٹو ہے کہ آپ نواز شریف سے بات کریں، نہ پرائم منسٹر کسی کہنے پہ بات کرے گا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ پرائم منسٹر کسی جگہ پہ سافٹ ہونے والا نہیں ہے کہ پلر آف دا اسٹیٹ کو اگر ہلا دیا تو میں ان دا لارجر انٹرسٹ کے اوپر ان کے ساتھ کوئی نیگوشیشن کروں، وہ بھی نہیں ہونے والا. اگر پلر آف دا اسٹیٹ کو ہٹ کریں گے، عدلیہ اور آرمی کو ہی ہٹ کریں گے، عوام ہم سے زیادہ باشعور ہے، وہ سمجھ جائے گی کہ یہ کس لیے اٹیک کریں. دوسری چیز ہے، جب جیل میں تھے نواز شریف صاحب انقلابی نہیں تھے، جیل سے باہر نکلے انقلابی ہو گئے. جیسے باپ ملک سے باہر فرار ہوا، بیٹی مریم نواز کا ٹویٹر آن ہو گیا. ٹویٹر آن ہوا، اس کا مریم نواز کو جب لگا تھا کہ میں جاؤں گی، نہیں جب ان کو لگا کہ شاید وہ چلی جائیں گی، جب ان کو کلیئر ہو گیا کے بعد ان کا ٹویٹر چلنا شروع ہوا، جب ان کو کلیئر ہو گیا کہ نہ وہ اس ملک سے جا سکتی ہیں، نہ کوئی کمپرومائز ہو سکتا ہے، نہ کوئی اگنور ہو سکتا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پتھر مارنا شروع کر دیا اپنی عدلیہ اور اپنے آرمی کو. اچھا جب ہم نے کہا دشمن بھی آنی ہے، دشمن ہی کام کرتا ہے نا، آپ تو نہیں کر سکتے. آپ نے اٹیک کر دیا. جب اٹیک کیا تو آپ کو لگا کہ وہ بیک فٹ پہ آئیں گے. ٹھیک ہے، بیک فٹ پہ ہم کیسے آ جائیں گے؟ ٹھیک ہے، اگر ان کی فوج ہے، آپ کی فوج ہے تو میری بھی فوج ہے، ان کی عدلیہ آپ کی عدلیہ تو میری بھی عدلیہ ہے. احترام تو ہم کرتے ہیں، جو ڈیسیژن ہمارے خلاف آتے ہیں ہم اس کو بھی ادب سے لیتے ہیں.